بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی احدہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان المؤمن اشد من زبر الحدید وان المؤمن اذا قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغیر۔ رسول گرامی کا ارشاد مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ ان المؤمن اشد من زبر الحدید، مومن ایک آہنی پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے۔ زبر الحدید کہتے ہیں آہنی پہاڑ کو، لوہے کے پہاڑ۔ ان المؤمن اشد من زبر الحدید، مومن آہنی پہاڑ سے زیادہ ایمان کے لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا قُتِلَ ثُمَّ نُشِرَ ثُمَّ قُتِلَ لَمْ يَتَغَيَّرْ۔ اگر مومن کو راہ خدا میں قتل کیا جائے، ثم نشر، پھر اس کو زندہ کیا جائے، ثم قتل، پھر اس کے بعد پھر اس کو مارا جائے، تو لم یتغیر، اس کے ایمان میں ذرہ بھر تبدیلی نہیں آتی۔ یہ مومن کی صفت پیغمبر آخر الزمان کے زبان مبارک پر، اور یقیناً ایسا ہے مومن جس انسان کے دل میں ایمان کا اگر ایک ذرہ بھی ہو، تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ میں فرماتے ہیں کہ عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم، خالق کی عظمت ان کے رگ رگ میں سمایا ہوا ہوتا ہے۔ خطبہ متقین میں یہ جملہ آپ لوگوں کو پہلے میرے خیال میں ایک دفعہ پڑھایا تھا نا، عظم الخالق فی انفسہم، مومن کے دل میں خالق کی عظمت بری ہوتی ہے۔ فصغر ما دونہ فی اعینہم، مومن کے آنکھوں کے سامنے اپنے خالق کے علاوہ دنیا کی ساری چیزیں ہیں بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں۔ علی بن ابی طالب مالک اشتر نخعی کے سلسلے میں ان کے وصف کو، ان کے صفات کو بیان فرماتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ مالک وما مالک، مالک کیا چیز ہے، مالک کی حقیقت کیا ہے؟ لو کان حجرا، اگر مالک پتھر ہوتے تو لکانا سلدن، بہت سخت پتھر ہوتے۔ ولو کان جبلا لکان فیندن، اگر اشتر نخعی ایک پہاڑ ہوتے تو یقیناً ایک بلند اور بالا پہاڑ ہوتے۔ آج کا جو مسئلہ شرعی ہے، عام روٹین سے ہٹ کے ایک مسئلہ شرعی کا انتخاب کیا ہے جو بعض مومنین نے ریکویسٹ بھی کیا تھا اس سلسلے میں، تو آج پھر میں اس کو میرے خیال میں کلاس میں آپ لوگوں کو، آپ میں سے کچھ طالبات کو بتایا ہے، آج پھر میں اس کو دہرا دیتا ہوں۔ آج کا مسئلہ شرعی یہ ہوگا، ہبے کے سلسلے میں، وہ مسئلہ ہدیے کے سلسلے میں، ہبا یا ہدیہ، کسی کو کوئی ہدیہ دیتے ہیں، اس کے کئی نام ہیں، ہبہ بھی کہتے ہیں، ہدیہ بھی کہتے ہیں، تحفہ بھی کہتے ہیں، اور نہلہ بھی کہتے ہیں، عطیہ بھی کہتے ہیں۔ کتنے نام ہو گئے؟
5 نام ہے، البتہ ہر ایک میں کچھ معمولی آپس میں کیا ہے، فرق ہے، لیکن سب کے سب کیا ہے، ہبے کے اقسام ہیں۔ ہبہ یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو کوئی چیز دے دیتا ہے بطور تحفہ، بطور عطیہ۔ انگریزی میں جو اس کے لیے لفظ ہے وہ کون سا لفظ ہے؟ گفٹ۔ بطور عطیہ، بطور گفٹ اگر کوئی چیز دے دیتا ہے تو کیا یہ چیز جو دینے والے نے اس آدمی کو دیا ہے اس آدمی سے دوبارہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ فرماتے ہیں کہ 5 شرائط ہیں، اگر وہ 5 شرائط ہیں تو اس صورت میں لینا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ 5 شرائط نہیں ہے تو جو دی ہوئی چیز بطور تحفہ، بطور عطیہ جو چیز دی ہے، یا بطور ہبہ جو چیز دی ہوئی ہے، اس چیز کو انسان دینے والا لینے والے سے دوبارہ لے سکتا ہے۔ نمبر 1، پہلی شرط، وہ جس انسان کو ہبہ کیا ہے اس ہبے کے بدلے میں اس سے دوبارہ ہبہ کوئی چیز نہیں لیا ہو، یعنی ہبہ معوضہ نہ ہو۔ کیا کہا؟ ہبہ معوضہ نہ ہو، یعنی کبھی ہبہ کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بطور تحفہ دوں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ بھی مجھے کوئی چیز کیا کرے، بطور تحفہ دے۔ میں آپ کو اوپر احسان کروں گا، نیکی کروں گا، لیکن آپ بھی میرے ساتھ کیا کرے، نیکی کرے اور احسان کرے۔ تو یہ اس طریقے سے شرط و شرائط لگانا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ بالکل درست ہے، درست ہے، بالکل بجا ہے، بالکل صحیح ہے۔ روشن ہو گیا کہ نہیں؟ منتورا حاجی بھی گویم تو مرا حاجی، میں آپ کو حاجی کہوں گا اور آپ مجھے کیا کہے، حاجی کہے، یعنی میں آپ کو ہبہ کروں گا اور ساتھ ساتھ میں آپ مجھے کیا کرے، ہبہ کرے۔ پہلی شرط کیا ہو گئی؟ وہ جو ہبہ کرتا ہے انسان وہ ہبہ معوضہ نہ ہو۔ اگر ہبہ معوضہ ہے تو وہ ہبہ کیا ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، دوبارہ اس چیز کو ہبہ کرنے والا جس آدمی کو ہبہ کیا ہے اسے واپس نہیں لے سکتا۔ یہ نمبر 1۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جس انسان کو ہبہ کیا ہے، بطور تحفہ کوئی چیز دی ہے، وہ انسان کا خونی رشتہ دار نہ ہو، صلہ رحم نہ ہو۔ اگر انسان کا رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار کو کوئی ہدیہ کیا ہے تو پھر وہ ہدیہ دوبارہ لے سکتا نہیں لے سکتا؟ جی ہاں، نہیں لے سکتا۔ فرض کرو کسی بھتیجی کو کچھ پیسے دیے ہیں، سنو کہ نہیں، بہنوں کو کوئی جو ہے کیا ہے، کوئی چیز دی ہے، بھائیوں کو کوئی چیز دی ہے، سنو کہ نہیں ہو گیا، ابا کو کوئی چیز دی ہے، یا ابا نے اپنے بیٹوں کو کوئی چیز بطور تحفہ دیا ہے، تو کیا یہ ابا اور بیٹے یا اولاد اور ابا جو چیز دی ہوئی ہے دوبارہ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے، نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ ہبہ کیا ہو گیا، پکا ہو جاتا ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ ہبہ لازم ہو جاتا ہے، ہبہ جائز نہیں ہے۔ کتنے شرائط ہو گئے؟ یہ دوسری شرط۔ اور تیسری شرط، وہ جس نے ہبہ کیا ہے اور وہ جس کو ہبہ کیا ہے دونوں قید حیات میں ہونے چاہیے، دونوں زندہ ہونے چاہیے۔ اگر دونوں میں سے ایک دنیا سے چلا گیا ہو، یا واہب یا موہوب لا، واہب دینے والا، گفٹ دینے والا، اور موہوب لا گفٹ لینے والا، یہ دونوں زندہ ہونے چاہیے۔ اگر ان دو میں سے ایک بھی دنیا سے چلا گیا ہے، یا واحد دنیا سے چلا گیا ہے دینے کے بعد، یا موہوب لا دنیا سے کیا گیا ہے، چلا گیا ہے، تو ہبہ کیا ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا، دوبارہ رجوع کرنے کا حق نہیں۔ اگر دونوں زندہ ہے تو تب کیا ہے، پہلے 2 شرائط کے ساتھ یہ بھی شرط اگر مل جائے تو جو چیز دی ہوئی ہے، جناب واحد کہے گا محبوب اللہ سے میرا دل دکھ گیا، ابھی روشن ہو گیا، دل دکھ گیا، لذا میں نے جو چیز دی ہے وہ کیا کرو، واپس کرو۔ اور اس انسان کو بھی فرض کرے، فرض ہے، واجب ہے کہ وہ چیز کیا کرے، واپس کرے۔ کتنے شرائط ہو گئے؟ 3 شرائط ہو گئے نا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ عین موہوبہ، جو چیز بطور ہبہ، بطور تحفہ انسان نے دوسرے کو دی ہے، وہ چیز باقی ہونی چاہیے۔ اگر وہ عین، وہ چیز جو کہ بطور تحفہ دی ہے، وہ اگر ضائع ہو گئی،
روشن ہو گیا کہ نہیں؟ فرض کرو کوئی کھانے پینے کی چیز تھی، اس نے کھا لیا ہے، روشن ہو گیا. یا کوئی فرض کرو کوئی انگوٹھی بطور تحفہ دیا تھا، اس انگوٹھی کو اس نے بیچا ہے، یا اس انگوٹھی کو اس نے کیا کیا ہے، کہیں کھویا ہے، تو وہ عین ابھی باقی ہے یا عین باقی نہیں ہے؟ عین باقی نہیں ہے. لذا یہ واہب اس محبورہ سے دوبارہ اس میں رجوع کرنے کا حق. لذا رجوع کرنے کے لیے شرط ہے کہ وہ چیز بھی کیا ہونی چاہیے، باقی ہونی چاہیے. کتنے شرائط ہو گئے؟ 4 شرائط. 5ویں شرط، اس موہوبہ نے جس کو ہبہ کیا جاتا ہے، جس کو تحفہ دیا جاتا ہے، اس نے شرط نہیں لگائی ہو کہ میں آپ سے ہدیہ تب قبول کرتا ہوں، آپ سے تحفہ اور ہدیہ تب قبول کرتا ہوں، اس شرط کے ساتھ قبول کرتا ہوں کہ وہ اس چیز میں آپ کیا کریں، دوبارہ واپس نہ لے لیں. اگر واپس نہ لینے کی شرط لگائی ہے تو پھر انسان رجوع کر سکتا ہے، رجوع نہیں کر سکتا، رجوع نہیں کر سکتا. ایسی شرط اگر نہیں لگائی ہے تو پھر اس ہبے میں کیا کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں. کتنے شرائط ہو گئے؟ 5 پورے ہو گئے نا. یہ 5 شرائط اگر پورے ہیں تو جو چیز بطور تحفہ بطور ہدیہ کسی انسان نے دوسرے انسان کو دی ہے تو وہ اس ہبے میں رجوع کر سکتا ہے. اگر یہ 5 شرائط نہیں ہے تو اس ہبے میں رجوع کرنے کا حق نہیں ہے. سنو کیا کہ نہیں؟ یعنی یہ 5 شرائط ہونے کی صورت میں ہبہ لازم ہو جاتا ہے. اگر یہ 5 شرائط نہیں ہے تو اس صورت میں ہبہ بولو ہبہ جائز ہو جاتا ہے. ہبہ لازم یعنی ہبہ پکا ہو جاتا ہے، کوئی رجوع کرنے کا حق نہیں ہے. ہبہ جائز یعنی جس میں رجوع کرنے کا حق کیا ہوتا ہے، واہب کے لیے باقی رہتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المؤمن ان المؤمن ان اشد من زبور الحديد وإن إذا قتل ثم نشر، یہ بھی مجهول ہے، یہ بھی مجهول ہے. ثم نشر ثم قتل لم يتغير، لم يتغير. مومن آہنی پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے. مومن کو راہ خدا میں مارا جائے
پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے۔ تو اس کے ایمان میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آتی ہے۔ مسئلہ شریف